میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہیں جی. پوسٹ اسلام آباد ٹاکس اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے جو بحری بلاکڈ ہے اس کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر ان کو کڑی تنقید کا سامنا ہے ود ان یو ایس اے. جو امریکی میڈیا بھی ہے اور وہاں پر جو اینالسٹ آ رہے ہیں وہ آ کر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس اعلان کو یا امریکہ کی جانب سے اس پیش رفت کو جو ہے وہ کنڈیم کر رہے ہیں مجموعی طور کے اوپر. یقینی طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کے حق میں، لیکن کھل کر کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا. اس کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا. اس کی واضح مثال یہ ہے کہ برطانیہ کی جانب سے بھی کھل کر جو ہے اس کی مخالفت کر دی گئی ہے، اور نہ صرف برطانیہ بلکہ اس وقت دنیا کے بیشتر ممالک جو ہیں وہ یعنی اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک بار پھر آئسولیشن کا سامنا ہے. اور اگر میں بات کروں تو پاسداران انقلاب یا جو ایران کی بحری ہے اس نے بھی اپنے جو ہے وہ سخت رد عمل دیا ہے. ڈیڈ لائن ہے جی آج کی، اور آج کی ڈیڈ لائن کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جو ہے صورتحال اختیار کرتا ہے، کیونکہ جو ڈیفنس فورسز ہیں امریکی بظاہر وہ پریزیڈنٹ کے جو احکامات ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. بہرحال یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، اور یہ جنگ بندی جو سیز فائر ہے یہ آگے بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا، اس کا انحصار بھی آج ہونے والی پیش رفت پر جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. لیکن اگر مجھ سے پوچھیں، میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ امریکہ کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس وقت مزید کشیدگی اگر بڑھائے گا امریکہ تو پھر اس کو دنیا سے مزید جو ہے وہ سپورٹ نہیں ملے گی، بلکہ کسی قسم کی سپورٹ نہیں ملے گی. اور اس وقت جو جنگ بندی کی ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں جو دنیا کے لیے ایک امید کی کرن ہے، یعنی اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ پھر اس کو سبوٹاج کرنے کی یا اس کو متاثر کرنے کی ایک بہت بڑی جو ہے ایکٹیویٹی ہوگی. بہرحال جی، ہم تو امپورٹنٹ بات کرتے ہیں پہلے اپنی پاکستان سے متعلق. اور پاکستان کی اگر میں بات کروں تو پرائم منسٹر آف پاکستان 15 اپریل کو ہمراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں. یہ پرائم منسٹر کا 1 ماہ کے اندر دوسرا دورہ ہوگا. اور بنیادی بات یہی ہے کہ جو اسلام آباد ٹاکس ہوئی ہیں اس کے اوپر پاکستان کی جو سول اور عسکری لیڈرشپ ہے وہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو اعتماد ملیں گی. کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی ہی دعوت کے اوپر یہ پرائم منسٹر جو ہے دورہ کر رہے ہیں. اس میں اس کے مطلب مختلف پہلو ہیں. ایک تو ٹاکس کے دوران یعنی کیا کچھ ہوتا رہا، اس متعلق بھی ان کو اعتماد میں لیا جائے گا. یہ مذاکرات جو ہیں کوئی کنسنسس یا کوئی ایگریمنٹ کیوں نہیں کرا سکے، اس متعلق ان کو آگاہ کیا جائے گا. اور اس میں جو اسرائیل کا جو رول تھا ڈیورنگ ٹاکس اس کے اوپر بھی جو ہے ان سے بات چیت ہوگی. اور بظاہر جو ایرانین سائڈ کا موقف ہے کہ جو عباس عراقچی ہیں انہوں نے واضح اور 2 ٹوک انداز میں یہ کہہ دیا ہے کہ بڑی پیش رفت ہو چکی تھی، معاملات بہت اچھے جا رہے تھے. پھر نیتن یاہو کا جے ڈی وینس کو فون آتا ہے، اور پھر اس کے بعد بقول عباس عراقچی یا ایرانین سائڈ کے پھر یہ جو مذاکرات ہیں یہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو چکے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو انرچڈ یورینیم موجود ہے ایران کے پاس، بنیادی مسئلہ تو یہی ہے. لیکن بہرحال جی اس پر ہم بعد میں کرتے ہیں. پہلے بات کرتے ہیں جی کہ سعودی عرب کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے ڈیفنس پیکٹ تو ہے ہی ہے. اور جیسے کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ پاکستان کے جو مزید ٹروپس ہیں وہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں اور جو وہاں پر اپنی پوزیشن سنبھال چکے ہیں. اب پاکستان کا اور سعودیہ کا جو ڈیفنس پیکٹ ہے یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے، یعنی یہ بیسیکلی اس پر عمل درآمد سٹارٹ ہو چکا ہے. اور آج سے یعنی یہ بات کی جا سکتی ہے کہ سعودی عرب کے اوپر کسی قسم کا حملہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ تصور ہوگا، اور پاکستان کے اوپر بھی کسی قسم کا اگر حملہ ہوا تو وہ سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا. تو اس اعتبار سے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. لیکن معاملہ اس میں مزید اور بھی ہے. اس میں جو کہ فائنینشیل اسسٹنس پاکستان کو
سعودی عرب کی جانب سے فراہم کی جا رہی ہیں، اور جو سرمایہ کاری سعودی عرب کرنے جا رہا ہے یعنی ارامکو گوادر کے اندر اپنی ایک ریفائنری لگائے گا، جو کہ ان کے پاس ایک اور سیل پوائنٹ ہوگا اپنے آئل کا۔ دیکھیں سعودی عرب کو ایک یعنی ایک ایسا ایک پوائنٹ مل رہا ہے جہاں سے سعودی عرب جو ہے وہ اپنے آئل کو یعنی وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ مارکیٹ کر سکے گا۔ اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہے جی، کیونکہ پاکستان میں روزگار کے نئے مواقع جو ہیں وہ کھلیں گے۔ گوادر آپ کو معلوم ہے کہ ویسے ہی وہاں پر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور وہاں کے ارد گرد کے یا بلکہ پورے پاکستان سے جو کہ ایکسپرٹ ہوں گے، جو کہ کام کر سکتے ہوں گے اس شعبے کے اندر، جن کو ٹیکنیکل کام آتا ہوگا، ان کے لیے بھی اپرچونٹیز ہے، کیونکہ سعودی عرب سے تو لوگ آنے والے ہیں نہیں، کچھ لوگ آئیں گے لیکن زیادہ لوگ جو اس ریفائنری کے اندر کام کریں گے ان کا تعلق پاکستان سے ہوگا، تو یہ پاکستان میں بھی ایک یعنی یہ کہہ دیں کہ فائنینشیل ایکٹیویٹی جنریشن ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو آپ کیپیسٹی پیمنٹس جو ہے وہ دیتے ہیں، یعنی آپ وہ پاور پلانٹس کو استعمال کریں نہ کریں، تو وہ اس اعتبار سے بھی آپ کی کنزمپشن جو ہے وہ جو الیکٹریسٹی کی ہے وہ وہاں جا رہی ہے جی۔ سعودی عرب کے بعد جو ہے نا وہ پرائم منسٹر پاکستان نے 2 روز کے لیے ٹرکی جانا ہے، وہاں پر انطالیہ کے اندر ایک کانفرنس ہے، وہاں پر وہ شرکت کر رہے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس کانفرنس سے ہٹ کر ان کی جو رجب طیب اردوان ہیں پریزیڈنٹ، ان کے ساتھ ملاقات ہے، اور اس ملاقات کے اندر بھی ان کے ساتھ کھل کر بات چیت ہوگی، کیونکہ یہ اٹس ان کنٹینویشن آف پاکستان ایفرٹس کہ امریکا اور ایران کے درمیان جو جنگ بندی ہے اس کو مستقل بنیادوں کے اوپر لے جایا جائے، اور دوسرا جو اس وقت ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنے، ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ لفٹ ہو جائیں، اور ایران کے لیے یعنی جو اس وقت ایران کو خطرہ تصور کیا جا رہا ہے وہ تمام کی تمام پابندیاں ہٹیں، ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں وہ ریلیز ہوں۔ تو بیسیکلی معاملہ تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو انرچ یورینیم کی ڈسپوزل ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ بنیادی طور پر ڈیڈ لاک آیا ہے۔ اب اسرائیل کا جو نیگیٹو رول ہے اس کو بھی ایک آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹائم ہے اس میں اس کو ایک سپیس ملی ہے کہ وہ مزید جو سپوائلر کا جو ہے وہ اپنا جو رول وہ ادا کر رہا تھا، اس کو یعنی عملی جامہ پہنچانے کے لیے وہ مزید ایفرٹس اور کوششیں کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں تو یہی کہوں گا کہ ایرانین سائڈ کو اور امریکن سائڈ کو اپنے مفاد کو ترجیح دینی چاہیے۔ اسرائیل جو ہے اس کا مفاد تو اس جنگ بندی کے خاتمے میں ہے اور دوبارہ فل سکیل وار کے اندر ہے، لیکن نہ اس میں جو فائدہ ہے امریکہ کو ہے، اور نہ ہی اس میں فائدہ اگر کہیں تو ایران کا ہے۔ ایران تو آلریڈی خاصا متاثر ہو چکا ہے، اور ایرانین جو لوگ ہیں بہرحال انہوں نے اپنا حوصلہ دکھایا، اور ان کے حوصلے کو دنیا آج تسلیم کر رہی ہے، بشمول ایران پر حملہ آور امریکی فوج کا جو کمانڈر ان چیف پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ان کے حوصلے کی جو ہے وہ داد دے رہے ہیں۔ ایرانی بحریہ کے جو سربراہ ہیں شہرام ایرانی، انہوں نے کہا ہے جی کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کی دھمکی مضحکہ خیز ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی افواج خطے میں امریکی فوج کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کی دھمکیوں کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ اور جو محمد کالی باغ ہیں جو کہ اسپیکر ہیں، انہوں نے بھی کہا جی کہ ہم نے پہلے کبھی کسی کے دباؤ کے سامنے نہیں جھکے، تو اس بار ہم کیوں جھکیں گے۔ تو ایران تو اپنی جو ہے وہ پوزیشن واضح کر رہا ہے، اور پاسداران انقلاب کی جانب سے بھی کہا ہے کہ اگر ایرانین جو شپس ہیں اگر وہ آبنائے ہرمز کے یا ان کے جو واٹرز ہیں ان کے قریب آئی تو پھر ان کو ایران ٹارگٹ کرے گا۔ وہ اپنی وارننگ جاری کر چکے ہیں۔ اب جو ٹائم بنتا ہے یعنی اب اس ٹائم کے اوپر جو ڈیڈ لائن دی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اس ڈیڈ لائن کا کیا بنے گا یہ تو آنے والے جو ہے وہ چند گھنٹے بتائیں گے، لیکن بظاہر مجھے پرسنلی یہی لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنگ بندی ختم نہیں ہوگی، دوبارہ کوئی کانفلکٹ سٹارٹ نہیں ہوگا۔ اور جو بلاکٹ ہے اس بلاکٹ کے اوپر تو پہلے ہی جو مختلف ممالک ہیں وہ اپنے سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے جی کہ آج پرائم منسٹر پاکستان سے جو جاپنیز پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی بات کی، اور پاکستان کا جو رول تھا فار دا پیس ٹاکس اس کو اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جو یہ تنازع ہے بٹوین ایران اینڈ USA اس کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی تلاش کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا
प्रेसिडेंट मैक्रोन का जो कि फ्रांस के सदर हैं, उन्होंने भी डिप्लोमेटिकली ही जो इनका इशू है इसको रिजॉल्व करने के हवाले से जो है वो जोर दिया है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जॉइंटली आने वाले दिनों में जो फ्रांस और बरतानिया वो अपना हुर्मत से मुतल्लिक जो है वो एक कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाने जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक को वो दावत देंगे। और उन्होंने यही बात कहा है जी कि इसके हवाले से कोई एक मुकम्मल जामे कोई एक मैकेनिज़्म बनाया जाए जिसको बाद में यानी एक कानून की शक्ल दे दी जाए, ताकि दुनिया को दोबारा इस पेचीदा मसले को जो है दोबारा उसका सामना ना करना पड़े। बहरहाल जोर यही दे रहे हैं प्रेसिडेंट मैक्रोन भी कि सफारती कोशिशों को नहीं छोड़ना चाहिए। रही बात जो है वो जर्मन चांसलर यानी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा है कि इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से कि उन्हें पहले ही खदशा था कि ये नतीजा खेज साबित नहीं होंगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जी, ये बात तो बड़ी ओबियस है कि तकरीबन 5 दिहाइयों पर मुश्तमिल जो है वो एक दुश्मनी है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, तो वो 2 दिनों के अंदर ख़त्म तो नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान अपनी जो एफर्ट्स है वो जारी रखे हुए हैं और पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है इस वक्त भी कि डिप्लोमेटिकली इस मामले को हल किया जाए। और कल भी जो गुज़िश्ता रोज़ गुजर चुका है उसमें भी हमारी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो अपनी एफर्ट्स जो है वो कर रही है, ईरान के साथ भी बात कर रही है और अमेरिकन के साथ भी बात कर रही है। दूसरी तरफ जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उन्होंने जो क्वाड के जो बाकी 3 वज़रा ख़ारजा हैं उनसे बात की है और उनको भी इस्लामाबाद टॉक्स के ऊपर जो है वो एतमाद पर लिया और पोस्ट इस्लामाबाद टॉक्स जो सिचुएशन बन रही है इस हवाले से अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को जो है वो बढ़ाने के हवाले से जो है वो बताया और उनको भी कुछ रिक्वेस्ट की हैं कि आप भी जो है इस ज़िम्मे में कोशिश करें। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है जी कि इंटरनेशनली देखा जाए तो दोबारा एक बार फिर ईरानियन साइड से रब्ता किया गया है सऊदी अरब से, और इस बार भी सैयद अब्बास इराक्ची जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उन्होंने शहज़ादा फैसल बिन फरहान को जो है वो फ़ोन किया जो कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं। दोनों रहनुमाओं ने जो इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, बिलखुसूस जो ईरान के ऊपर मुसल्लत अमरीकी जंग है उसके दौरान जो सीज़ फायर और इस्लामाबाद टॉक्स के ऊपर जो है वो बातचीत की है। और एक बार फिर सऊदी साइड से जो है यही बात की गई है कि जो तनाज़े का जो हल है ये मुज़ाकरात के ज़रिए इसको तलाश किया जाए। और वैसे भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और फील्ड मार्शल ये भी सऊदी अरब जो है वो जाने वाले हैं। तो फिर अब इस एतबार से अगर देखा जाए कि 15 तारीख से पहले आज 13 तारीख को ईरान ने भी खुद रब्ता किया सऊदी अरब से, और सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो पहले थोड़ी सी कशीदगी जो है वो बनी थी और उसको दोबारा जो है वो ख़त्म होता हुआ हम देख रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव पेशरफ्त है। इस वक्त जी दुनिया पूरी इस वक्त कोशिश में है कि दोबारा जंग ना छिड़े बिटवीन यूएसए एंड ईरान, और उसका अलाई इसराइल है ओबियसली। तो जो टेक्निकली बात की जाए तो 88% चांस होते हैं जी एक सीज़ फायर के बाद दोबारा जंग ना होने के, और 12% चांसेस होते हैं दोबारा जंग होने के। तो बज़ाहिर आप उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह ये 88% जो चांस हैं जंग बंदी को एक लॉन्ग टर्म जंग बंदी में जो है वो तब्दील होने में, तो मेरे ख्याल के मुताबिक इस हवाले से आप उम्मीद रखें और मैं भी इस हवाले से पूरी उम्मीद हूँ, क्योंकि अमेरिका के अंदर अगर बात की जाए तो इंटरनल प्रेशर बड़ा है। प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर जो है वो सबसे बड़ा प्रेशर जो है ना वो वहाँ के जो 9 मिलियन लोग इस जंग के ख़िलाफ़ जो है वो सड़कों पर आए हैं, और बहुत से जो रिपब्लिकन उम्मीदवार थे उन्होंने अपने जो आ रहे हैं मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं उसमें अपने नॉमिनेशंस वापस दे रहे हैं, और उन्होंने ऐलान किया कि वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर रहे। तो इसका मतलब है कि बड़ी हैवी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी रिपब्लिकन्स को इस जंग के नतीजे के अंदर। ये अब बुनियादी बातें हैं जी। अब इन बातों को देखते हुए मुझे तो नहीं लगता कि अमेरिका दोबारा जो है वो जंग शुरू करेगा, और वैसे भी जेडी वैंस को और मार्को रूबियो की अगर हम बात करें तो ये दोनों रिपब्लिकन हैं और इनका एक सियासी मुस्तकबिल है। वो अपने सियासी मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो लेगेसी वो छोड़ कर जाएंगे ऐसा सेकंड 2 टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उस हवाले से भी उनको मशवरा देंगे कि जनाब इसराइल के ट्रैप में मत आएँ और अमरीकी मुफाद के अंदर इस जंग में दोबारा ना उलझे। अच्छा जी, ये जंग के लिए पाकिस्तान तो अपनी एफर्ट जारी रखे हुए हैं और बाकी ममालिक जो है वो उनको भी कह रहे हैं, लेकिन साथ एक अहम खबर एक आज आई है। तो
جب دنیا میں کانفلکٹس جو ہیں اس طرح بڑھ رہے ہیں، جیسے پاکستان کی اور جو ہے وہ انڈیا کی جو ہے جنگ ہوئی، پھر پاکستان افغانستان ہو رہی ہے، پھر ایران کی پہلے اسرائیل کے ساتھ ہوئی ہے، اب امریکہ اسرائیل دونوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اور مزید جو مڈل ایسٹرن ممالک کے ساتھ بھی جو ہے ان پر حملے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی آگے سے جو ہے وہ اپنی دفاع کیا ہے. تو جب ایسی صورتحال بن رہی ہے، دنیا کی اس وقت جو توجہ ہے وہ ساری کی ساری ہر ملک کی اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے حوالے سے. دیکھیں پاکستان کا سعودیہ کا ڈیفنس پیکٹ بھی ہوا جو پرائم منسٹر جا رہے ہیں، میں نے بات کی. تو یہ تمام چیزوں کو کیپنگ ان مائنڈ، تو پھر اس دوران ایک ایسی خبر آتی ہے جو بڑی انٹرسٹنگ ہے. پہلی خاتون آرمی چیف بننے جا رہی ہیں آسٹریلیا کی، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف بنیں گی وہ. اور یہ بڑا ایک یعنی کہتے ہیں کہ انٹرسٹنگ خبر ہے کہ آسٹریلیا کی جانب سے یہ ایک نئی تاریخ رقم کی جا رہی ہے. اچھا، خاتون کا نام ہے جی لیفٹیننٹ جنرل سوزن کوائل، اور ان کو یعنی ابھی مقرر کر دیا گیا، یہ آرمی چیف بن چکی ہیں. مطلب ان کو انہوں نے بیسکلی جو اپنا چارج سنبھالنا ہے وہ جولائی میں سنبھالنا ہے. Lieutenant General Coyle will be the first woman in our nation's history to command the Australian Army. The government extends our sincere appreciation to the retiring Chief of Army, Lieutenant General Simon Stewart, AODSC. اچھا جی، لیفٹیننٹ جنرل سوزن کا جو ہے، جو اگر کیریئر کے اوپر ہم نظر ڈالیں تو یہ 3 دہائیوں پر محیط ہے. انہوں نے افغانستان میں، مشرق وسطیٰ کے اندر اور سولومن جزائر کے اندر اپنی خدمات دی ہیں. اور ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک نئی تاریخ ہے جی. اور ایسے دور کے اندر وہ آرمی چیف بنیں گی، یعنی افواج کی کمان سنبھالیں گی، جب پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ اپنے دفاع کو مضبوط کرنے میں لگی ہوئی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ جی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.